سندھ کے علاقے اوباڑوں میں ڈاکوؤں کا مسافر بس پر حملہ، 19 مسافر اغوا، پولیس نے 10 مسافروں کو بازیاب کرا لیا۔ ڈاکوؤں کے خلاف کچا سومیانی میں آپریشن، دیگر مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس اور رینجرز کا آپریشن جاری۔ پولیس تمام مغویوں کو جلد بازیاب کرانے کے لیے پرعزم۔ ڈاکوؤں نے گڈو لنک روڈ سے بس کو لوٹنے کے بعد مسافروں کو اغوا کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ڈرائیور اور کنڈکٹر زخمی ہوئے۔ بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی، 27 مسافر سوار تھے۔ پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید دھند کا راج، کئی مقامات پر حد نگاہ صفر، ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر ویز کے کئی سیکشنز بند۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے رجانہ تک بند۔ موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور M5 پر ملتان سے روہڑی تک ٹریفک معطل۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ملک کے مختلف شہر میں فضا آج بھی انتہائی مضر صحت۔ لاہور 322 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ بابوسا ٹاپ اور نانگا پربت پر وقفے سے برفباری۔ کوئٹہ اور گردنواہ میں چند مقامات پر ہلکی بارش۔ کراچی اور بلوچستان میں زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.2 اور زیر زمین گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کے جھٹکے صدر کلفٹن، ڈیفنس ویو اور DHA فیز 8 میں محسوس کیے گئے۔ بلوچستان کے علاقے سونمیانی، سیبی اور گردنواہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ سڈنی میں دہشت گردی حملہ بھارتی نکلے، آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز کا سڈنی واقعے پر بھارتی حکومت سے رابطہ۔ دہشت گردی میں ملوث افراد کے حوالے سے بھارتی حکام سے پوچھ گچھ۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ نے کہا کہ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا۔ 2001 میں اس نے وارینا نامی آسٹریلین خاتون سے شادی کی۔ اس کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ بھارتی میڈیا نے حملے میں پاکستانی نوید شیخ کے ملوث ہونے کا پروپیگنڈا کیا تھا۔ حملے میں 10 سالہ بچی سمیت 16 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے۔ آسٹریلیا میں سوگ، قومی پرچم سر نگوں۔ شہریوں کا حملے کے مقام پر پھول رکھ کر ہلاک ہونے والے افراد سے اظہار یکجہتی۔ دنیا بھر میں سڈنی واقعے کی مذمت، آسٹریلیا سے یکجہتی کا اظہار۔ امریکہ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، 5 افراد گرفتار۔ کیلیفورنیا اور نیو اورلینز میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی گئی۔ دہشت گرد لاس اینجلس میں نیو ایئر کی تقریبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ امریکہ کے حکام نے کہا کہ بائیں بازو کی تنظیم ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ حملوں کی تیاری کر رہی تھی۔ ڈی آئی خان کے علاقے کلاچی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 7 خوارج ہلاک ہو گئے۔ آپریشن کے دوران نائک یاسر خان وطن پر قربان ہوئے۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، کالعدم تنظیم کے اہم کمانڈر دانش سمیت 4 کمانڈرز مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد اسسٹنٹ کمشنر نارتھ وزیرستان کی شہادت میں ملوث تھے۔ سانحہ APS پشاور کو 11 سال مکمل، زخم آج بھی تازہ۔ 16 دسمبر 2014 کو امن اور تعلیم دشمنوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے 140 سے زائد معصوموں کے خون سے ہولی کھیلی۔ شہداء نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئی روح پھونکی اور قوم کو متحد کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا سانحہ APS کے شہداء کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا کہ دلخراش سانحہ پوری قوم کے لیے ایک عظیم آزمائش تھا۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے۔ اور نیو یارک کے ٹائم سکوائر میں پاکستان سپر لیگ کے رنگ بکھر گئے۔ PSL ٹرافی کی شاندار نمائش سے شائقین کرکٹ کا جوش و خروش دیدنی۔ شدید سردی کے باوجود بڑی تعداد میں فینس ٹائم سکوائر پہنچے اور ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔
چیئرمین PCB محسن نقوی اور قومی کرکٹرز کی شرکت نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور نیو اورلینز میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ FBI نے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ FBI کے مطابق 4 گرفتار افراد نے لاس اینجلس میں نیو ایئر کی تقریبات میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا تھا۔ دہشت گرد گروہ نے ICI انٹیلیجنس کو بھی نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اورنج کاؤنٹی اور لاس اینجلس حملوں کا ممکنہ ہدف تھے۔ بائیں بازو کی تنظیم ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ حملوں کی تیاری کر رہی تھی۔ 5واں ملزم الگ کارروائی میں نیو اورلین سے گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک حقیقی اور فوری خطرہ تھا جسے حملے میں چند دن پہلے ناکام بنا دیا گیا۔ آج بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ جو بانی کی رہائی چاہتا ہے وہی ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ علیمہ خان کی میڈیا ٹوک بولی کہ بانی PTI کی ٹیم ہی ہماری ٹیم ہے۔ شیر افضل مروت کو سنجیدہ لینے والوں پر حیرانی ہے۔ بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ عدالتوں میں جھوٹے گواہان پیش کیے جاتے ہیں۔ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کو احتجاج کیس کی سماعت۔ علیمہ خان نے فرد جرم کی کارروائی چیلنج کر دی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے اور توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا۔ بابو سر ٹاپ نانگا پربت بٹوگا کے پہاڑوں پر وقفے سے برف باری۔ کوئٹہ اور گرد نواح میں چند مقامات پر ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات نے برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ کوئٹہ میں آج کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ قلات میں 0، یوب 3، سبی 5، خزدار میں 6 ڈگری ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں بارش کا امکان۔ پشاور کا درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی تقریب میں گھٹیا حرکت۔ سرکاری تقرری نامے تقسیم کرنے کے دوران نتیش کمار نے اسٹیج پر موجود ایک خاتون کا نقاب ہٹا دیا۔ واقعے کی ویڈیوز وائرل ہونے پر عوامی اور سیاسی حلقوں کا شدید رد عمل۔ بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعلیٰ بہار سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں حماس کے سینئر کمانڈر رائز سعد کی شہادت۔ وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ حملہ امریکی ثالثی میں طے شدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے نیتن یاہو کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف جنگ بندی کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیل نے یہ حملہ واشنگٹن کو آگاہ کیے بغیر کیا۔ عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیل کی قانونی درخواست مسترد کر دی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوو گیلنٹ کے خلاف جاری وارنٹ گرفتار بدستور برقرار رہیں گے۔ اسرائیل غزہ میں مبینہ جنگ جرائم کی تحقیقات روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ججوں نے قرار دیا کہ 2021 میں جاری کیا گیا نوٹس بعد کے واقعات پر بھی لاگو ہوتا ہے، اس لیے کسی نئے نوٹس کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل عدالت کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر چکا۔ میانمار کی سابق سربراہ آنگ سان سوچی کی صحت تشویشناک۔ میانمار کی سابق سربراہ کے بیٹے نے کہا کہ وہ اپنی ماں کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ امید ہے آنگ سان سوچی کی رہائی اس ماہ میانمار کے انتخابات کے دوران ہو جائے گی۔ 2021 میں فوج نے آنگ سان سوچی کو گرفتار کیا تھا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے ایک نیا تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ وہ $600 ارب سے زائد دولت رکھنے والے دنیا کے پہلے انسان بن گئے۔ فوربس کے مطابق اسپیس ایکس کی مالیت $800 ارب تک پہنچنے کے بعد ایلن مسک کی مجموعی دولت کا تخمینہ $677 ارب لگایا گیا۔ اسپیس ایکس میں مسک کے 42% حصص ہیں جو اب ان کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکے ہیں۔ کمبوڈیا نے تھائی لینڈ پر ملک کے اندر تک حملوں کا الزام لگا دیا۔ کمبوڈیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ تھائی لینڈ کے لڑاکا طیارے نے سرحد سے 70 کلومیٹر اندر حملے کیے۔ صوبہ سیم ریپ نے بے گھر شہریوں کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا۔
खबर एजेंसी के मुताबिक थाई कंबोडिया सरहदी झड़पें दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी हैं। अमरीकी सदर जुलाई से 2 बार जनबंदी के दावे कर चुके हैं।